نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الجلا للابتلاء کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں صحابہ کی فضیلت پر بات چل رہی تھی کہ امت میں کوئی کتنا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ادنا درجے کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نے صحابہ کو وہ رتبہ بخشا کہ بڑے سے بڑے ولی بھی، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام بھی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ حق تعالی جل شانہ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حال پر ہے کہ ہمارے خلف پر صحابہ کی فضیلت کو پوری طرح منکشف کر دیا. جو ہمارے پچھلے گزرے ان پر اللہ نے اس حقیقت کو منکشف کر دیا کہ سب نے اس پر اجماع اور اتفاق کر لیا کہ الصحابۃ کلہم عدول وافضل الخلق بعد الانبیاء اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ سب کے سب معتبر اور ثقہ، ان میں کوئی شخص غیر معتبر نہیں، اور تمام مخلوق میں بعد انبیاء علیہم السلام کے سب سے زیادہ افضل صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. اس مسئلے کا انکشاف ہمارے حق میں بہت ہی بڑی رحمت ہے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالی شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے. اگر حضرات صحابہ کے متعلق، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج ایسے فرقے موجود ہیں جو صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور صحابہ کا رد کرتے ہیں. تو یہ بات اپنے عقیدے کے اندر رکھنی چاہیے. فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا انکشاف ہمارے حق میں حق تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حق تعالی جل شانہ کو اس دین کی حفاظت ہی منظور ہے. اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا کہ صحابہ سب کے سب معتبر ہیں، ثقہ ہیں، اور کوئی شخص ان جیسا معتبر نہیں ہے، اور انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل جماعت صحابہ کی جماعت، تو اگر حضرات صحابہ کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہ ہوتا، بلکہ خدا نہ خواستہ ان کے غیر معتبر ہونے کا یا ان کی نسبت خیانت کرنے کا کچھ بھی شبہ ہوتا، تو شریعت کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے کہ ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کون ہے، وسیلہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. تو اگر صحابہ کی جماعت کو بیچ سے نکال دو، سب کچھ مشکوک ہے، پھر تو قرآن بھی، دین بھی، اسلام بھی، سب کچھ. تو یہ ایک جوڑ ہے، اس جوڑ کو درمیان سے ختم نہیں کر سکتے. ہر چیز جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہے. تو سارا شریعت کا نظام درہم برہم ہو جاتا. قرآن و احادیث کی بابت طرح طرح کے خیالات و شبہات پیدا ہوتے، اور کسی طرح دل کو اطمینان نصیب نہ ہوتا، اور صحابہ کی نسبت حضرات سلف صالحین کا یہ اجماع محض حسن اعتقاد ہی کی بنا پر نہیں کہ صحابہ سے کوئی حسن اعتقاد تھا اس لیے نہیں، اجماع اس لیے نہیں ہے
بلکہ خود ان کے احوال و اعمال سے، صحابہ کے ان کے احوال و اعمال سے ان کی دیانت اور راست بازی اور پرہیزگاری ایسی کھلی ہوئی نظر آتی ہے کہ مافق تو مافق، مخالف تک اس کا اقرار کیے ہوئے ہیں، جس پر تاریخ گواہ ہے، جس کے بعد اس قول میں کچھ بھی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ صحابہ سب کے سب عادل اور معتبر ہیں۔ حضرات صحابہ کی اس فضیلت کے انکشاف سے صرف یہی نہیں کہ دین کی حفاظت ہو گئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی فضیلت کے اقرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھ گئی۔ جس قدر صحابہ کے ساتھ اعتقاد بڑھتا ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، کیونکہ حضور کی شناخت کا وسیلہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے۔ اس وسیلے کو اگر بیچ سے نکال دو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا۔ تو جتنی صحابہ سے محبت بڑھے گی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ اور کوئی یہ کہے کہ جی مجھے حضور سے تو محبت ہے اور صحابہ سے محبت نہیں ہے، اسے حضور سے بھی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت ہوتی تو صحابہ سے ضرور محبت ہوتی۔ اور جس قدر صحابہ سے کسی کو بے اعتقادی ہوتی ہے، اسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس مدرسے کے سارے طلبہ بد استعداد ہوں، وہاں مدرسین کی بد استعدادی کا بھی شبہ کیا جاتا ہے کہ سارے پڑھنے والے نالائق ہوں، یہ کہا جائے گا کہ پڑھانے والے بھی نالائق ہیں۔ سو اگر ہمارا اعتقاد صحابہ کے ساتھ اچھا نہ ہو تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی اچھا نہ ہو سکے گا، بلکہ یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ بس جیسی روح ویسے ہی فرشتے، اور یہ حالت ہماری بہت ہی خراب و ناگفتہ بھی ہوتی۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو صحابہ کے ساتھ بے اعتقادی اور بدگمانی ہے۔ سو ان کی دینی حالت دیکھ لی جائے کہ کس قدر کمزور ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو صحابہ کی تنقید کرنے والا، صحابہ پر زبان اعتراض کھولنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس سائل کو کیسا دندان شکن جواب دیا کہ جب یہ سوال کیا نا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں، تو معاویہ کی بابت تو معاویہ کی بابت سوال کرتا ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کے بارے میں اس کا تقابل۔ عمر بن عبدالعزیز اور اویس قرنی کو حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی خاک سے بھی نسبت نہیں۔ آج کل بھی بعض لوگوں کو اس قسم کے سوالات کا خبط سوار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کون حق پر تھے؟ انہوں نے خوب جواب دیا، کہا کہ میں بقسم کہتا ہوں قیامت کے روز یہ مقدمہ تمہارے اجلاس میں نہیں بھیجا جائے گا، یہ مقدمہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور اگر بھیجا گیا تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ مقدمہ خارج کر دینا اور کہہ دینا کہ مقدمہ میرے حدود اختیار سے باہر ہے۔ پھر میں واقعات سے بھی بے بہرا ہوں، اور میں نے علماء سے اس کی تحقیق بھی کرنی چاہی تھی، مگر انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، تو تمہاری گردن اس جواب سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اگر ہم سے سوال ہوا کہ تم نے اسے کیوں نہیں بتلایا تو پھر ہم خود نبڑ لیں گے۔ باقی اچھا جواب دیا، بھلا اپنے حوصلے سے زیادہ بڑھنا حماقت ہے یا نہیں؟ پہلے اپنے گھر کا تو فیصلہ کر لیں، پیچھے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں پڑے۔ دنیا میں اس کی نظیر دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی مقدمہ وائسرائے کی عدالت کے متعلق ہو، جس کی بابت یقین ہے کہ تحصیلدار صاحب کی کچہری میں کبھی نہ آئے گا اور تحصیلدار اس کے فیصلے اور قوانین معلوم کرنے کے در پہ ہو، اور نہ معلوم ہونے سے پریشان ہو، تو یہ حماقت ہے یا نہیں؟
یعنی ایک مقدمہ اگر سپریم کورٹ کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ ایک چھوٹا سا کلیکٹر جو ہے تو اس کے پاس وہ کیس نہیں آئے گا، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے اس کے قوانین کی فکر نہیں ہونی چاہیے، جن کے پاس ہے وہ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا اس تحصیلدار سے کہ آپ کو اپنی تحصیل کے قواعد معلوم کرنے چاہیے، ان میں اگر کوتاہی ہو گئی تو آپ سے بات پرس ہوگی، آپ سے یہ سوال کوئی نہ کرے گا کہ تم نے وائسرائے کے اجلاس کے قوانین کیوں نہیں یاد کیے، اس کا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ غرض میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال ان کے علوم و فنون سے نہیں تھا، بلکہ ان کا کمال ایک دوسری چیز سے تھا۔ تو فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ ان صحابی سے بڑے ہوئے ہوں جنہوں نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مگر درجے میں اور مقبولیت عند اللہ میں وہ صحابی ہی بڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ عجیب قصہ ہے کہ بعض باتوں میں ایک تابعی صحابی سے بڑا ہوا ہے اور اس سے ان کی تنقیص بھی لازم نہیں آتی۔ بعض لوگ یہ بات سن کر گھبرا جاتے ہیں، مگر اس سے وحشت کرنا بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ دیکھیے، اگر بادشاہ کی طرف سے وائسرائے کو حکم ہو کہ تم اپنے ہاتھ سے ہمارے واسطے انڈوں کا حلوہ پکاؤ، اور ظاہر ہے کہ وائسرائے بہادر کو اس کا کب اتفاق ہوا تھا، اس نے تو کبھی حلوہ نہیں بنایا تھا، تو اب اگر وہ انڈوں کے حلوے کی ترکیب کسی باورچی سے پوچھے اور اس کام میں اس کی شاگردی اختیار کرے تو اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ باورچی وائسرائے سے افضل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ وائسرائے کا کمال انڈوں کا حلوہ پکانے سے تھوڑا ہی ہے، اس کے کمالات دوسرے ہیں جن کی باورچی کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن صحابی سے فقہ میں بڑے ہوئے ہیں، اگر وہ امام صاحب کے زمانے میں موجود ہوتے تو ان کے ذمے فقہ میں امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرنا واجب ہوتا، اور امام صاحب کو ان سے یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا کہ گو درجے میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، مگر چونکہ آپ فقیہ نہیں ہیں اس لیے آپ کو میرے فتوے کی مخالفت جائز نہیں، اور اگر میرے کہنے کے خلاف کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ امام صاحب کو یہ سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہوتا، مگر بئی ہما فضیلت میں وہ صحابی ہی بڑے ہوئے رہتے۔ تو کسی بات میں چھوٹوں کا بڑوں سے بڑھ جانا، کسی بات میں چھوٹوں کا بڑوں سے بڑھ جانا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مرتبے کے اندر بھی ان سے بڑھ جائیں۔ اس اخیر زمانے میں جن لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ اور حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہم کو دیکھا ہے، اب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے فقیہ تھے اور جنہیں کہا جاتا ہے اپنے زمانے کے ابو حنیفہ تھے، اتنے بڑے شخص تھے، لیکن بیعت کس سے ہوئے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، اور حضرت حاجی صاحب کافی حد تک پڑھے ہوئے تھے، پورے عالم بھی نہیں تھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس اخیر زمانے میں جن لوگوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ اور حاجی صاحب نور اللہ مرقدہم کو دیکھا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب مسائل میں مولانا سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے، حضرت گنگوہی سے مسائل معلوم کرتے تھے، الگ شیخ تھے، اور علوم باطنیہ میں مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کے محتاج تھے، مگر کیا اس سے مولانا حاجی صاحب کے مرید نہیں رہے؟ حاجی صاحب جب بھی شیخ ہی تھے اور مولانا مرید ہی تھے۔ بعض مسائل میں حاجی صاحب کا عمل مولانا کے فتوے کے خلاف تھا، جس سے بعض لوگوں کو مولانا پر اعتراض تھا کہ یہ اپنے پیر کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، مگر مولانا صاف فرما دیا کرتے تھے کہ ان مسائل جزئیہ میں حاجی صاحب کو ہمارے فتوے پر عمل کرنا واجب تھا، ہم کو ان کی تقلید جائز نہیں تھی، ہم ان مسائل کی وجہ سے حاجی صاحب سے تھوڑا ہی مرید ہوئے ہیں، وہ دوسرے کمالات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے
جیسے کہ خلافت صدیقیہ و خلافت عمریہ کے بعض ظاہر بھی لوگ خلافت عمریہ کو بوجہ کثرت فتوحات کے خلافت صدیقیہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانہ بھی کم تھا، اور دوسرے اس میں فتوحات اتنی نہیں ہوئی کیونکہ زمانہ بھی کم تھا، اور کچھ ایسے فتنے تھے کہ ان کی سرکوبی میں لگے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ بھی زیادہ ملا، طویل ملا، اور فتوحات بھی زیادہ ہوئی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت سے حضرت عمر کی خلافت زیادہ افضل ہے، کیونکہ ان کے زمانہ خلافت میں جدید فتوحات کچھ زیادہ نہ ہوئی تھی، بلکہ ان کی خلافت کا زیادہ زمانہ خود مسلمانوں کے سنبھالنے میں صرف ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، کیونکہ مسلمانوں میں فتنے پیدا ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اس فتنہ ارتداد کے فروع کرنے اور مسلمانوں کی حالت سنبھالنے میں صرف ہوا۔ مخالفین کے ملک فتح کرنے کی زیادہ نوبت نہ آئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خلافت میں شاید کوئی دن بھی جدید فتوحات سے خالی نہیں رہا۔ ہر دن خبریں آتی تھی، آج فلاں علاقہ فتح ہوا، آج فلاں علاقہ فتح ہوا، روز یہ خبریں آتی تھی۔ روزانہ یہی خبریں آتی تھی کہ آج فلاں شہر فتح ہو گیا اور کل فلاں شہر پر حملہ ہے۔ یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے میں حکومت اسلامیہ شرقاً اور غرباً پھیل گئی، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی پھیل گئی۔ اس لیے بعض کم فہم خلافت عمریہ کو خلافت صدیقیہ سے افضل شمار کرتے ہیں، مگر عقلاء خوب جانتے ہیں کہ مکان کی خوبصورتی میں زیادہ کمال اس شخص کا ہے، مکان کی خوبصورتی میں زیادہ کمال اس شخص کا ہے جس نے کہ اول نقشہ تیار کیا تھا اور پھر بنیادیں قائم کی تھی، کیونکہ اس کو بہت دماغ سوزی سے کام کرنا پڑا، نقشہ بنانے میں اور اس کی بنیادیں رکھنے میں بہت دماغ سوزی سے کام کرنا پڑا۔ مکان کا خوبصورت نقشہ بنانا اور بنیاد کا مستحکم کرنا یہ بڑا کام ہے، باقی دیواریں قائم کرنے والے کا اتنا کمال نہیں ہے، وہ تو بنیادوں پہ کھڑی کر دی، کیونکہ وہ تو اینٹ پر اینٹ رکھتا چلا گیا، اس کو کون سی دماغ سوزی کرنی پڑی۔ تو ظاہر بھی لوگ دوسرے معمار کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مکان کو اسی نے مکمل کیا، حالانکہ کام اصل کس کا تھا؟ جس نے بنیاد ڈالی تھی، جس نے نقشہ بنایا تھا۔ مگر حقیقت شناس سمجھتا ہے کہ اس مکان کی خوبصورتی میں بڑا کمال نقشہ بنانے والے اور بنیاد قائم کرنے والے کا ہے۔ اسی طرح جو اسرار شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت صدیقیہ سے خلافت عمریہ کو کوئی بھی نسبت نہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکومت اسلامیہ اور خلافت کی بنیاد قائم کرنے میں جو تعب برداشت کرنا پڑا ہے، اس کا عشر عشیر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش نہیں آیا۔ یہ کام اسی عالی حوصلہ خلیفہ کا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانے میں جبکہ خود اپنی ہی جماعت قبضے سے باہر ہوا چاہتی تھی، تمام فتنوں کا مقابلہ کر کے اور ان کو ایک دم نیست و نابود کر کے 2.5 سال کے عرصے میں خلافت اسلامیہ کے کھونٹے گاڑ دیے اور نظام حکومت کو ایسے مستحکم اصول پر قائم کر دیا کہ بعد کے خلیفہ کو کوئی پریشانی ہی پیش نہ آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ اصول جاری ہو گئے اور وہ نظام صدیقی شائع ہو گیا، تو بڑا کمال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جس قدر فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں ان سب کا ثواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صحیفہ اعمال میں داخل ہوگا، کیونکہ بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، عمارت تعمیر کی لیکن بنیاد پر کی، اس لیے وہ سارا ثواب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملے گا۔ اہل تمدن و سیاست اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ قانون جاری کرنے سے زیادہ مشکل
قانون بنانا ہے، قانون بنانے والے کو جس مشقت کا سامنا ہوتا ہے، جاری کرنے والے کو اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں آتا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ بعد 400 برس کے اجتہاد نہیں رہا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 400 برس کے بعد کسی کو اجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا، کیونکہ اس پر کوئی دلیل قائم نہیں۔ علاوہ ازیں یہ مطلقاً صحیح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر زمانے میں ہزاروں ایسی جزیات نئی نئی پیش آتی ہیں جن کا حکم ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں، اور علماء خود اجتہاد کر کے ان کا جواب بتلاتے ہیں۔ پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہو گیا اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں ملے گا؟ یا ان مسائل کے جواب کے لیے کوئی نیا نبی آسمان سے اترے گا؟ اگر یہی بات ہے تو خدا خیر کرے کہ کہیں قاف زال نون والے نہ سن لیں، یہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو مسیح موعود کی دلائل نبوت کی فہرست میں ایک اور دلیل کا اضافہ کر لیں گے۔ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوں گے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی۔ سو دروازہ اجتہاد اگر بالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مذکور نہیں، نہ ائمہ مجتہدین سے کہیں منقول۔ پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اب اس زمانے میں نئے نئے ہوائی جہاز چلے تھے۔ اب بتلائیے کہ اگر اجتہاد بعد 400 برس کے بالکل جائز نہیں، اس مسئلے کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں۔ پہلے زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ فقہا اس کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم لکھا، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اب ہم لوگ خود اجتہاد کرتے ہیں اور ایسے نئے مسائل کا جواب دے دیتے ہیں، تو فقہا رحمہ اللہ کہ اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ 400 برس کے بعد اجتہاد بالکل بند ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا 400 برس کے بعد، اور اجتہاد فی الفروع یعنی اصول تو طے ہو گئے، اصول تو وہی رہیں گے، لیکن فروعات کے اندر اجتہاد ہوتا رہے گا۔ تو اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہو گیا، اور اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اگر اجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے نامکمل ہونے کا شبہ ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ قیامت کے دن، قیامت تک جس قدر صورتیں پیش آتی رہیں گی، سب کا جواب علماء ہر زمانے کی شریعت سے نکالتے رہیں گے، کیونکہ یہ جزیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول و قواعد تو سب سے پہلے مجتہدین بیان کر چکے، جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ البتہ قرآن و حدیث سے اصول استنباط کرنا یہ اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصول اس سے نکالنے لگے۔ یہ خاص اجتہاد فی الاصول بعد 400 برس کے ختم ہو گیا، کیونکہ اول تو جس قدر اصول و قواعد شریعت کے تھے وہ سب ائمہ مجتہدین بیان کر چکے، تو انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا۔ دوسرے ان کے بعد اگر کسی نے اصول مستنبط بھی کیے تو وہ مستحکم نہیں، کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لیے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے۔ یہ حضرات مجتہدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نصوص سے اس خوبی سے اصول مستنبط کیے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہدایہ غیر معتبر کتاب ہے، اس میں اصول غلط نقل کر دیے گئے ہیں، بلکہ شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستنبط کیے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں، تو وہ معتبر نہیں، باقی جزیات ان کی سب معتبر ہیں۔ تو اب دیکھ لیجئے
کہ صاحب ہدایہ باوجود یہ کہ بہت ہی بڑے شخص ہیں، ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ واقعی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا، ہر مسئلے کی دو دلیلیں بیان کرتے ہوئے اس ہر مسئلے کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ کیا ٹھکانہ ہے وسعت نظر کا کہ جزیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی۔ پھر حدیثیں گو بلا سند بیان کرتے ہیں، مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں سے ضرور ملتی ہے، چاہے سند بزاز میں ہو یا مسند عبد الرزاق میں، بہقی میں ہو یا مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہیں ضرور ملیں گی۔ اگر ایک دو اگر نہ ملے تو ممکن ہے، مگر جس شخص کی نظر اتنی وسیع ہو تو ایک دو حدیث جو ہم کو نہ ملی ہو، اس سے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں۔ یہ تو وسعت نظر کا حال ہے، اور فہم کا تو کیا ٹھکانہ ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بیان کرنا، ان کا جواب دینا، پھر اپنے مذہب کی دلیل بیان کرنا، یہ ان کا خاص حصہ ہے۔ مگر بئی ہما جو اصول کہ وہ خود حدیث و قرآن سے نکالتے ہیں، ان کی بابت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹتے ہیں۔ تو آج کل جن لوگوں کی وسعت نظر و فہم کو صاحب ہدایہ سے کچھ بھی مناسبت نہیں، وہ کیا حدیث و قرآن سے اصول مستنبط کریں گے؟ ہاں البتہ اجتہاد فی الفروع اب بھی باقی ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آ سکتا کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی طرح مجتہد ہو گئے، کیونکہ اصحاب سیاست خوب جانتے ہیں کہ قانون جاری کرنے سے بہت زیادہ دشوار ہے۔ ہم لوگ سوا اس کے کہ ان حضرات کے استنباط کردہ اصول کو حوادث الفتاوی میں جاری کر دیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کمال انہی حضرات کا تھا کہ انہوں نے حدیث و قرآن میں غور کر کے ایسے اصول و قواعد سمجھے کہ جو قیامت تک کے جزیات کے لیے کافی ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کا حکم جواز و عدم جواز ان کے اصول سے نہ نکلتا ہو، بلکہ ان حضرات نے صرف اصول و قواعد ہی پر اکتفا نہیں کیا، جزیات بھی اس قدر نکال کر بیان کر گئے کہ بہت ہی کم کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ صراحتاً یا دلالتاً بیان نہ کر گئے ہوں، اور اگر کوئی شاذ و نادر ایسا مسئلہ معلوم ہوتا ہے جو فقہا نے نہیں بیان کیا، تو کبھی تو مفتی کی نظر کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس کو سب مواقع عبور کے اس کو سب مواقع پر عبور نہیں ہوتا، یا فہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اگر بالفرض جزیہ انہوں نے نہیں بیان کیا تو اصول سے تو وہ ضرور ہی مستنبط ہوتا ہوگا۔ بس آج کل یہ کسی کا منہ نہیں کہ اپنے کو ائمہ مجتہدین کے برابر کہہ سکے۔ جو فرق کی خلافت صدیقی اور خلافت عمری میں ہے، وہی فرق ائمہ مجتہدین اور فقہائے متاخرین میں سمجھنا چاہیے۔ قانون کا جاری کرنا اور چیز ہے، اور قانون کا بنانا کچھ اور ہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو ان سے خاک بھی نسبت نہیں ہو سکتی۔ غرض میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کا کمال علوم و فنون کی تکمیل، صحابہ کرام کا کمال علوم و فنون کی تکمیل میں نہ تھا، ان کا بڑا کمال تو یہ تھا کہ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے کہ ان کے قلوب ہمارے سے مختلف تھے، اور ان کے قلوب ہمارے قلوب سے زیادہ منور، اور ان کا علم ہمارے علم سے اعمق تھا۔ تو اس تقریر سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کا علم ہمارے علم سے بدرجہ بڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.